صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کروں بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائے گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے ہم بھی اس بیان کرنے کی سننے کی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ بیان سنے بھی تو اور اس میں مزید ثواب بڑھ جائے۔ یہ ہر جائز عمل کے لیے ہے کہ جو بھی اچھا کام ہم شروع کریں تو اس میں اچھی نیتیں ہونا چاہیے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اچھی نیت کر لیں، پانی پی رہے ہیں تو اچھی نیت کر لیں، چائے پی رہے ہیں تو اچھی نیت کر لیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو اچھی نیت کر لیں، تو جو بھی یہاں تک کہ کاروبار کر رہے ہیں تو اچھی نیت کر رہے ہیں، کپڑا پہنے تو اچھی نیت کر لیں، امامہ شریف باندھے تو اچھی نیت کر لیں، یہاں تک کہ سونے کے لیے جائیں تو سونے کی بھی اچھی نیت کر لیں۔ تو اچھی نیت کر لیں گے تو اب یہ سونا غفلت نہیں بلکہ انشاءاللہ اس پر بھی جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ تو بیان کی بھی اچھی نیتیں ہوتی ہے، آئیے ہم بھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اچھی نیتیں کروں گا اور کرواؤں گا۔ انشاءاللہ مکمل بیان سنوں گا، جو بھی اہم بات ہوگی انشاءاللہ تحریر کر لوں گا۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے عز و جل کہوں گا، سرکار کا نام لیا گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا، صحابہ کرام کا نام لیا گیا تو رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہما و اجمعین کہوں گا، بزرگوں کا نام لیا گیا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جب بھی اچھی نیتیں کرائی جائے تو انشاءاللہ عز و جل کہوں گا، بلا ضرورت ٹیک نہیں لگاؤں گا،
میں بھی کچھ نیتیں کر لیتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا. جب بھی آیت کریمہ آئی تو اس کا ترجمہ میرے آقا اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان سے ترجمہ سنانے کی کوشش کروں گا. حتی الامکان نگاہیں جھکا کر بیان کروں گا. بیان کا جو ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے وسیلے سے صحابہ کرام علیہم رضوان، بزرگان دین، غریب نواز، امام اہل سنت اعلی حضرت اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اس کا ثواب بھی ایصال کروں گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار تھے. ان کو بھونی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تلاش بسیار یعنی کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیمہ میں مل گئی. میں نے اسے بھون کر خدمت سرافہ سخاوت میں پیش کر دی. اتنے میں ایک سائل آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نافع یہ مچھلی سائل کو دے دو. میں نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بڑی خواہش تھی، اس لیے کوشش کر کے یہ مدینے کی مچھلی میں نے خریدی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تناول فرما لیجئے. میں نے اس مچھلی کی قیمت ساحل کو دے دیتا ہوں. فرمایا نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو. چنانچہ میں نے وہ مدینے کی مچھلی ساحل کو دے دی اور پھر پیچھے جا کر اس سے خرید لی اور آ کر حاضر کر دی. ارشاد فرمایا یہ مچھلی اسی ساحل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اس کے پاس رہنے دو، کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی کے امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان رسول اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے نفس پر کس قدر قابو تھا کہ شدید خواہش کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی مچھلی نہ کھائی، حصول ثواب کی نیت سے اپنی دنیاوی نعمت رائے خدا میں ایثار فرما دی. اب ایثار کہتے کس کو ہیں؟ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی یا مدنی چینل کے ناظرین میں ایسے اسلامی بھائی ہو جن کے لیے ایک نیا لفظ ہو ایثار. یہ ایثار کہا کسے جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں. ایثار کا معنی ہے دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی ویاخیا ہے. ہندی میں ویاخیا کہا جاتا ہے، انگلش میں ڈیفینیشن کہتے ہیں، اردو میں تعریف کہا جاتا ہے. تو ایثار کی تعریف یہ بتائی گئی کہ ایثار کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایثار کی ایک اور حکایت ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلی بار پھل آئے تو اسے کھائیں. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجائے محترمہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 1 درہم کے انگور منگائے. اتنے میں ایک سائل نے اس انگور کا سوال کیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ انگور اس سائل کو دے دو. چنانچہ دے دیے گئے. بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ 1 درہم کے انگور منگائے. اسی سائل نے پھر آ کر سوال کیا.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ انگور بھی اسی کو دے دو، حتیٰ کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیسری بار انگور منگائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جس در سے ایثار کا جذبہ ملا اس کے بھی کیا کہنے، یعنی میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ عالم شیر خواری یعنی دودھ پینے کی عمر میں بھی عدل و انصاف فرماتے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اولاد بھی چونکہ دودھ میں شریک ہوتی تھی، لہذا سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ کتنی ہی بھوک ہوتی صرف ایک طرف سے ہی دودھ نوش فرماتے یعنی پیتے تھے۔ اسی ایمان افروز ادائے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اندر کس قدر ایثار کا جذبہ رکھتے تھے، اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا عز و جل میں دے دینا واقعی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی ابتدائی آیت میں رب العباد عز و جل کا مبارک ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کا قول ہے کہ جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو، یعنی واضح ارشاد ہو گیا کہ ایک کھجور ہی ہو اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور وہ کھجور اسے پسند ہے تو اس کا شمار بھی اس آیت کے حصے میں ہو جائے گا، اس کا بھی عمل ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی اس کی قیمت کیوں نہیں دیتے، آپ قیمت بھی چاہیں تو صدقہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا شکر یعنی شوگر مجھے محبوب و مرغوب ہے یعنی پیاری اور پسندیدہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کروں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی کی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ زہد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں تمام انصار سے زیادہ باغوں والے تھے، باغوں والے یعنی بہت ہی آپ کے پاس باغ تھے۔ انہیں اپنے مال میں بیروحہ نامی باغ سب سے زیادہ پیارا تھا جو کہ مسجد النبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے سامنے تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے اور وہاں کا بہترین پانی نوش فرماتے۔ جب چوتھے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو،
نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کی مجھے اپنے اموال میں بیروحہ سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے وہاں خرچ فرمائیے جہاں رب تعالی آپ کی رائے قائم فرمائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب، یہ بڑا نفع کا مال ہے، جو تم نے کہا میں نے سن لیا، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے اہل قرابت میں وقف کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ میں یہی کرتا ہوں۔ پھر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان مرآت المناجی جلد 3 صفحہ نمبر 125 پر فرماتے ہیں بیروحہ نام کے محدثین نے 8 معنی کیے ہیں۔ یہ بیروحہ جو ورڈ ہے اس کے محدثین نے 8 معنی کیے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ ہاں ایک آدمی کا نام تھا جس نے یہ کنواں کھدوایا تھا، کیونکہ یہ کنواں اس باغ میں تھا لہذا باغ کا نام بھی یہی ہوا۔ وہ کنواں اب تک موجود ہے، فقیر نے اس کا پانی پیا ہے۔ مزید آگے چل کر فرماتے ہیں کہ حضور کو بھی یہاں کا پانی بہت محبوب تھا، اس لیے حجاج باخبر ضرور اس کا پانی برکت کے لیے پیتے ہیں۔ اور امیر علیہ سنت بریکٹ میں ہلالین میں اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ آج کل بیروحہ کی زیارت نہیں ہو سکتی، نہ اس کا پانی پیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مسجد النبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی توسیع میں شامل ہو چکا ہے۔ ہاں جانکار یعنی معلومات رکھنے والے لوگ مسجد النبوی شریف میں اس مخصوص مقام کی زیارت کروا سکتے ہیں جہاں بیروحہ تھا۔ مفتی صاحب صفحہ نمبر 126 پر حدیث پاک کے اس حصے جو سرکار نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ خوب یہ تو بڑا نفع کا مال ہے کے تحت فرماتے ہیں یعنی اے ابو طلحہ تمہیں اس باغ کے وقف کرنے میں بہت نفع ہوگا۔ معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کی قبولیت کی بھی خبر ہے، اور یہ بھی کہ کس کا کون سا عمل کس درجے کا مقبول ہے، اور یہ باغ کیوں قبول نہ ہوتا؟ باغ بھی اچھا، وقف کرنے والا بھی اچھا، یعنی صحابی اور جن کے طفیل وقف کیا گیا وہ اچھوں کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر خازن میں 4 پارے کی پہلی آیت، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو کے تحت ہے کہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے نزول پر اپنا عمدہ و نفیس گھوڑا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر عرض کی یہ اللہ عز و جل کے لیے صدقہ ہے۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا انہی کے فرزند سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو صدقے کی نیت تھی۔ فرمایا رب عز و جل تمہارا صدقہ قبول فرما لیا، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور اسے تو اس کے مال کے 3 ہی فائدہ دیتا ہے، اس کا مال اسے 3 فائدے دیتا ہے۔ نمبر 1 جو کھا کر فنا کر دیا، نمبر 2 پہن کر پرانا کر دیا، نمبر 3 عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ محبوب رب کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے اچھا لگے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنے مال سے دوسروں کا مال عزیز ہو؟ اس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اپنا مال وہی ہے جو رائے خدا عز و جل میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا جائے، اور جو باقی چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش کوئی اپنی زندگی ہی میں مال سے مسجد وغیرہ بنا کر ثواب جاریہ کی ترکیب بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ ایثار کا ذہن بنائیے، یہ آخرت میں کام آئے گا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ہمارے بزرگان دین ثواب کی حرص میں ایثار کے معاملے میں کس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمت اللہ تعالی علیہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ کسی نے آ کر سوال کیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی قمیص کو اتار کر اسے دے دی اور اپنے لیے ادھار کپڑا حاصل کر لیا، اور اسی میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف نیکیوں میں کتنے حریص ہوا کرتے تھے کہ مرض الموت میں بھی ثواب کمانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یہ حضرات نیکیاں کمانے میں بسا اوقات تو اس قدر جلدی فرماتے کہ جس کی حیرت ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن الامام کریم ابن الکریم حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبائے نفیس یعنی عمدہ اچکن، جسے شیروانی کہا جاتا ہے، بنوائی۔ طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دے دیجئے۔ فوراً خادم کو آواز دی، قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے قبائے معلّہ یعنی اچکن مبارک اتار دی کہ فلاں محتاج کو دے دو۔ جب باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی کہ اس درجہ تعجیل یعنی اس قدر جلدی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیا معلوم تھا کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جائے؟ سبحان اللہ، جس وقت نیت بنی، نیت بنتے ہی آپ نے اس کو صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جو قلب منقلب ہوتا ہے نا، ارادے بدلتے رہتے ہیں، ارادے بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے اچھی نیت کا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کروں گا، یہ آ جائے گا تو اتنا میں رائے خدا میں دوں گا، یا یہ چیز کو صدقہ کر دوں گا۔ وقت گزرا، قلب منقلب ہو گیا، مال سے محبت ہو گئی، تب وہ دینے کا ذہن بدل جاتا ہے۔ یہ کتنی پیاری یہ حکایت ہے، اور ہمارے بزرگان دین یہ کس قدر نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے، یہ اس واقعے سے ہمیں پتا چلا۔ ضیاء صدقات میں ایک بہت پیارا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھ پر 400 درہم کا قرض ہے۔ صاحب خانہ نے 400 درہم اس کے حوالے کر دیے اور روتا ہوا واپس آیا۔ بیوی نے کہا اگر آپ کو ان درہم کا دینا شاق یعنی دشوار و ناگوار تھا تو نہ دیتے۔ اس نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اس کا حال اس کے بتائے بغیر معلوم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ بیچارہ میرا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوا۔ ہائے ہائے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کمال یہ نہیں کہ ضرورت مند دوست مانگنے کے لیے آئے اور ہم اس کو دے دیں، کمال تو یہ ہے کہ اس کے مال کی کمزوریوں پر ہماری نظر ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ شرماتا لجاتا اپنے حال کہے، ہم خود اسے جا کر امداد کر دیں۔ ہمیں اپنے فضل و کرم سے تو کر دے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے تو کر دے، سخاوت کی نعمت عطا یا الہی، سخاوت کی نعمت عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خزائن العرفان میں ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما و اجمعین کے گھروں پر معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، مگر کسی کے یہاں کوئی چیز نہ تھی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے
اور مہمان کو اپنے دولت کھانے پر لے گئے. گھر جا کر اپنے بچوں کی امی رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے لگے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھو اور چراغ بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے. یہ ترتیب اس لیے کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل کھانا اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، ورنہ اصرار کریں گے اور کھانا تھوڑا ہے، اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے. اس لیے اس طرح حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا کر اور خود اہل کھانا نے بھوکا رہ کر رات گزار دی. جب صبح ہوئی اور بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ رات فلا فلا کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ عز و جل ان لوگوں سے راضی ہے، اور سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. ترجمہ کنز ایمان. اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالم مدار سخیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سخاوت آثار ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو مجھے یہی پسند آتا کہ 3 راتیں نہ گزر پائیں کہ ان میں سے میرے پاس کچھ رہ جائے. ہاں مجھ پر دین یعنی قرض ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، سنتوں کے ڈنکے بجانے والوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں. اور ایک ہم ہیں کہ عشق رسول کے دعوے کے باوجود مال جمع کرنے کی فکر ہی سے خلاصی یعنی چھٹکارا نہیں پاتے. افسوس حلال اور حرام کی تمیز اٹھتی چلی جا رہی ہے. ہماری اسلامی بہنیں خوب سونا جمع کرنے کی شوقین ہوتی جا رہی ہے. سارا سونا اور مال لٹا دینا تو ایک طرف رہا، اپنے سونے کی زکات تک ادا کرنے کے لیے بعض خواتین تیار نہیں ہوتی اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہتی سنائی دیتی ہیں. کیا کہتی ہے کہ ہم تو کماتی نہیں، زکات تو وہ ادا کرے جو کماتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. اگر سونے کے زیور وغیرہ کسی کے پاس ہوں اور زکات کے شرائط پائے جائیں تو زکات فرض ہو جائے گی. سونا یعنی گولڈ سے پیار میں حد سے بڑھنے والیاں اس عبرت انگیز حدیث پاک کو سنیں اور خوف خدا عز و جل سے لرزے، اور آج تک گزشتہ زندگی کی جتنی زکات ذمے ہیں حساب لگا کر فوری طور پر ساری کی ساری ادا کر دیں اور بلا اجازت شرعی ہونے والی تاخیر کی توبہ بھی کریں. سنیں یہ فرمان بالخصوص اسلامی بہنیں کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں 2 عورتیں حاضر ہوئی. ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا یعنی پوچھا تم ان کی زکات دیتی ہو؟ وہ بولی نہیں. کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ عز و جل تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ بولی نہیں. تو فرمایا ان کی زکات دیا کرو. راکیب دوش مصطفیٰ سید الاسخیہ امام ہمام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی. میرے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر امی جان سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا. انہوں نے جو ہی روٹی پر ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، اے بنت رسول اللہ، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجئے. امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کھانے سے ہاتھ روک لیا اور مجھے حکم دیا، جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو، مجھے تو 1 وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاقی علیہ رحمت اللہ الباقی کے پاس ایک بار بہت سارے مہمان تشریف لائے. رات جب کھانے کا وقت آیا تو روٹیاں کم تھی، چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر ڈال دیے گئے اور وہاں سے چراغ اٹھا لیا گیا. سب کے سب مہمان اندھیرے ہی میں دسترخوان پر بیٹھ گئے. جب کچھ دیر کے بعد یہ سوچ کر کہ سب کھا چکے ہوں گے، چراغ لایا گیا تو تمام ٹکڑے جو کہ تو موجود تھے. ایثار کے جذبے کے تحت ایک لقمہ بھی کسی نے نہ کھایا تھا، کیونکہ ہر یہی سوچ رہا تھا اور سب کی یہی مدنی سوچ تھی کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تاکہ ساتھ والے اسلامی بھائی کا پیٹ بھر جائے گا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اللہ اللہ، ہمارے اسلاف کا جذبہ ایثار کس قدر حیرت ناک تھا. اور ہماری ہرس کی کیفیت تو کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم سے بن پڑے تو شاید دوسروں کے منہ سے نوالا چھین کر نکل جائیں. کاش ہم بھی ایثار کرنا سیکھ لیں. سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے، اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. ہمیں بھوکا رہنے کا اوروں کی خاطر، ہمیں بھوکا رہنے کا اوروں کی خاطر عطا کر دے جذبہ عطا یا الہی، عطا کر دے جذبہ عطا یا الہی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کاش ہمیں بھی ایثار کا جذبہ نصیب ہو جائے. اگر خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا تو بغیر خرچ کیے بھی کئی مواقع مل سکتے ہیں. اب کسی کے جیب میں ہاتھ ہی نہیں جا رہا کہ میں کچھ ایثار کروں، تو امیر اہل سنت نے نسخہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ یہ مفت میں ایثار کا ثواب پانے کا طریقہ ہے. خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ثواب بھی مل جائے گا. وہ کیسے؟ مثلا کہیں دعوت پر پہنچے، سب کے لیے کھانا لگایا گیا، ہم عمدہ بوٹیاں وغیرہ اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ ہمارا دوسرا اسلامی بھائی اس کو کھا لے. گرمی ہے، کمرے کے اندر یا سنتوں کی ترابیت کے مدنی قافلے میں مسجد کے اندر کئی اسلامی بھائیوں کو سونا ہے، خود پنکھے کے نیچے قبضہ جمانے کے بجائے دوسرے اسلامی بھائیوں کو موقع دے دیں. اب یہ مفت کا ثواب مل رہا ہے نا. کھانے میں چلے گئے، دعوت میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس لیے بوٹی نہیں اٹھا رہا کہ میں نہیں اٹھاؤں گا، تو اٹھنے والی تو ہی ہے. بوٹی تو اٹھے گی لیکن اٹھائے گا کون؟ میرا اسلامی بھائی اٹھا لے گا. تو انشاءاللہ یوں یہ مفت میں ثواب کمانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اسی طرح بس یا ریل گاڑی کے اندر بھیڑ کی صورت میں دوسرے اسلامی بھائیوں کو باصرار اپنی نشست پر بٹھا کر خود کھڑے رہیں. سنتوں بھرے اجتماع وغیرہ میں آرام دہ جگہ مل جائے تو دوسرے اسلامی بھائی پر جگہ کشادہ کر کے وہ جگہ اسے پیش کر دیں. کھانا کم ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو خود کم کھا کر یا بالکل نہ کھا کر، نیز اسی طرح بے شمار مواقع پر اپنے نفس کو تھوڑی سی تکلیف دے کر مفت میں ایثار کا ثواب کمایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایسے مواقع ہیں کہ بس مفت میں ملتے ہیں، مفت کے مواقع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت پیاری حکایت ہے، بہت پیاری. ایثار کا جذبہ اس سے بڑھتا ہے. چنانچہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور ہدیہ یعنی گفٹ، تحفے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر
बकरी की सिरी भेजी, सिरी सर को कहते हैं ना, यहां सर कहा जाता है, बकरी की सिरी भेजी। तो उन्होंने ये फरमा कर कि फुला मेरा इस्लामी भाई इस सिरी का मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है, वो सिरी उसके घर पर भेज दी। तो उन्होंने कहा कि फुला मुझसे ज्यादा हजतमंद है, और यूं वो सिरी उस सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर भिजवा दी। इस तरह एक ने दूसरे के घर और दूसरे ने तीसरे के घर उस सिरी को भेजा, यहां तक कि वो बकरी की सिरी सातों घर में घूमती हुई फिर से पहले ही सहाबी के पास पहुंच गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली इहयाउल उलूम जिल्द 3 में फरमाते हैं कि मनकुल है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किसी जमीन को देखने के लिए निकले, रास्ते में किसी बाग में उतरे, वहां एक गुलाम को काम करते हुए देखा। जब उसके पास खाना आया तो कहीं से एक कुत्ता आ पहुंचा, गुलाम ने एक एक करके 3 रोटियां उसके आगे डाल दी, वो खा गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस गुलाम से पूछा कि आपको दिन में कितनी बार खाना मिलता है? अर्ज की वही जो आपने देखा। पूछा वो सब तो आपने कुत्ते को इशार कर दिया। अर्ज की इस इलाके में कुत्ते नहीं होते, इस इलाके में कुत्ते नहीं होते, ये कहीं दूर से आ निकला है, गरीब भूखा था, मुझे ये गवारा ना हुआ कि मैं सैर होकर खाऊं और ये बेचारा बेजबान जानवर भूखा रहे। फरमाया आप, उन्होंने फरमाया कि आज आप क्या खाएंगे? अर्ज की फाका करूंगा, यानी कुछ भी नहीं खाऊंगा, फाका करूंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस गुलाम के ईसार से बेहद मुतासिर हुए, चुनांचे बाग के मालिक से वो बाग, गुलाम और बकिया सामान खरीद लिया। गुलाम को आजाद करके वो बाग वगैरह सब कुछ उसी को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। खुश नसीब गुलाम का ईसार 100 करोड़ मरहबा। उसके ईसार का दुनिया ही में किस कदर उम्दा सिला मिल गया कि दम जदन में आजाद होकर बाग का मालिक बन गया। आपने देखा ना, बाग का मालिक बन गया हो। ये ईसार किया, कुत्ते को रोटियां खिलाई, लेकिन दुनिया ही में इसको सिला मिल गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा उस पर करम फरमा दिया कि उन्होंने जगह खरीदी, वो बाग भी खरीद लिया, गुलाम भी खरीद लिया, गुलाम को खरीदने के बाद और माल भी खरीदा, और खरीद कर फिर आपने गुलाम को भी आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। खैर, ये तो इंसान था। एक कुत्ते की ईसार की अजीब हिकायत मुलाहिजा फरमाइए। चुनांचे बाज़ सूफिया किराम फरमाते हैं कि हम तरसूस से रवाना हुए, शहर से एक कुत्ता भी पीछे हो गया। जब शहर के दरवाजे से बाहर निकले तो वहां पर एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। हम एक बुलंद जगह पर जाकर बैठ गए। वो कुत्ता शहर की तरफ चला गया। कुछ देर वापस आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ तकरीबन 20 कुत्ते मजीद थे। आते ही सारे मुर्दार पर झपट पड़े, मगर वो कुत्ता दूर हटकर बैठ गया और देखता रहा। जब वो खा चुके और चले गए, यानी वो कुत्ते खा लिए और चले गए, ये कुत्ता उठा और बची हुई हड्डियां नोच कर खाने लगा, फिर वो भी वापस चला गया। अफसोस, हमारी हालत बहुत पतली हो गई है, वरना हमारे असलाफ ऐसे न थे। वो तो दुनिया से जाते जाते भी ईसार के नुकूश छोड़ जाते थे, दुनिया से जाते तो भी ईसार करते हुए जाते थे। ऐसे हमारे अल्लाह वाले होते थे, ऐसे हमारे बुजुर्गान दीन होते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनका हमें जज्बा नसीब फरमा दे। उनके जज्बे का अल्लाह ताला, उनका जो ईसार का जज्बा था, रब्बुल आलमीन उस जज्बे का हमें कतरा नसीब फरमा दे। एक काश हम भी ईसार करने वाले बन जाए, दूसरों को पेश करने वाले बन जाए। अपनी पसंदीदा की चीजें हम दूसरों को ईसार कर दे। 2 पेन है, हम क्या करते हैं, 2 पेन होती है तो तोहफे में देना भी है, तो अच्छी होगी अपने पास रख लेंगे, और जो अच्छी नहीं लगेगी वो दूसरे को, ये आपके लिए तोहफा है,
یہ اس کو تحفہ دے دیں گے، اس کو گفٹ کر دیں گے. کیوں گفٹ کی؟ اب پوچھ لیجیے دل کو اپنے کیوں گفٹ کر دی. دو چپل کی جوڑی ہے تو جو اپنے کو پسند کی پہلے اپنے لے لیے، اب جو تھوڑی اس سے کمتر لگ رہی ہے اب اس کو ہم دوسرے کو گفٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا کیسا، یہ جذبہ رکھنا کیسا کہ اللہ والوں سے ہمیں ایثار کا درس ملتا ہے. یہ اللہ والے ایثار کرنے والے ہوا کرتے تھے، اللہ والے سخی ہوا کرتے تھے. اب بشارت بھی تو کتنی بڑی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ قربان کتنی پیاری بشارت ہے الحمدللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز شاہین نگر حیدرآباد دکن میں ہونے والے سنت و بر اجتماع میں آنے والوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ایثار کا جذبہ ملتا ہے. اس مدنی ماحول میں ایثار کمانے کا جذبہ ملتا ہے، ایثار کا ثواب کمانے کا جذبہ ملتا ہے، ایثار کرنے کے مواقع ملتے ہیں اور اس طرح کا ذہن ملتا رہتا ہے. آئیے پیاری پیاری حکایت ہم سنتے ہیں. ایک اسلامی بہن کے ساتھ پیش آنے والی ایک مدنی بہار مختصراً عرض خدمت ہے. بمبئی مہاراشٹر کے ایک علاقے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع جو کہ پیر شریف 12 صفر المظفر 1428 ہجری بمطابق 12/3/2007 کے اختتام پر ایک ذمہ دار اسلامی بہن کے پاس کسی نئی اسلامی بہن نے اپنی چپل کی گمشدگی کی شکایت کی. ذمہ دار اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اپنی چپل پیش کر دی. وہاں موجود ایک دوسری اسلامی بہن جس کو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ابھی تقریباً 7 ماہ ہی ہوئے تھے، اس نے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہوئے کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی، باصرار اپنی چپلیں پیش کر کے اس نئی اسلامی بہن کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور خود پاؤں برہانا یعنی ننگے پاؤں گھر چلی گئی. رات جب سوئی تو اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتی ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہے. ایک معمر مبلغ دعوت اسلامی سر پر سبز سبز امامہ شریف سجائے قدموں میں حاضر ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے. چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ ہمیں بہت پسند آیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایثار کی کیا خوب مدنی بہار ہے. نیز ایثار کی فضیلت کے بھی کیا انوار ہے کہ دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر بہار ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے، اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا آپ اپنی آخرت کی بہتری کی خاطر مدنی قافلوں میں سفر کے لیے ہر ماہ 3 دن کے لیے قربانی نہیں دے سکتے؟ امیر علیہ سنت فرماتے نہیں دے سکتے. لبیک یا مرشد، لبیک یا مرشدی. انشاءاللہ مقام غور ہے کہ کیا دعوت اسلامی کی خاطر اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے؟ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. یا رب مصطفیٰ ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوب خوب ایثار کی توفیق مرحمت فرما اور ہمیں جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما. آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کروں بہر خاک مدینہ. ابھی جو آپ نے سلسلے میں فکر فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322138189 اور 03012612 پر SMS یا فیڈ بیک @مدنی چینل پر میل کر سکتے ہیں.